بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے جو ہے وہ چاروں منازل کو پڑھ لیا تھا اور ان پر گفتگو کر لی تھی۔ آج جو ہمارا مین فوکس ہے وہ اس سے آگے ایک فتاوی شامی کی جو عبارت سوال میں نقل کی گئی تھی اس پر ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کا ذکر جو ہوا تھا وہ مکمل ہوا اور گزر گیا۔ اب ہم آگے جو ہے وہ شامی کی عبارت کو دیکھیں گے۔ اچھا، عبارت کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عبارت کیا تھی۔ عبارت جو ہے وہ یہ تھی، ذرا غور کیجئے گا، ہم اس سے پیچھے جاتے ہیں اور سوال کے اندر جو شامی کی عبارت تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو سوال میں عبارت تھی، اگر خارج ہوتا ہے کہیں تو رد المحتار جو حنفیہ کی معتبر کتاب ہے اس میں امام ابن الشحنہ سے نقل کیا گیا ہے، جب صحت کو پہنچے حدیث اور وہ حدیث خلاف پر مذہب امام کے رہے عمل کرے وہ حنفی اس حدیث پر، اور ہو جائے وہ عمل مذہب اس کا اور نہیں خارج ہوتا ہے مقلد امام کا حنفی ہونے سے بسبب عمل کرنے اس حدیث پر۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتاوی شامی میں امام ابن الشحنہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایسی حدیث پر عمل کرتا ہے جو خلاف مذہب ہو تو اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ مذہب حنفی سے خارج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جب وہ مذہب حنفی سے خارج نہیں ہو رہا تو پیچھے تو آپ یہ کہہ کر آئے ہیں کہ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے، اس بات کا دعویٰ کرے کہ فلاں حدیث جو ہے وہ مذہب امام ہے، یا اس حدیث کو مذہب امام بنائے جب تک چار منازل کو طے نہ کر لے۔ اچھا، امام ابن الشحنہ اور رد المحتار کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر کوئی شخص کسی ایسی حدیث پر عمل کرتا ہے جو خلاف مذہب ہو تو وہ مذہب حنفی سے خارج بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ امام نے خود فرمائے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو اس عبارت کا جواب کیا بنے گا؟ تو اسی کو لے کر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ رد المحتار جس کی عبارت سوال میں نقل کی، خود اسی رد المحتار میں اسی عبارت کے متصل اس کے معنی فرما دیے تھے کہ وہ سائل نے نقل نہ کی۔ یعنی رد المحتار سے جو آپ عبارت لے کر آئے ہیں امام ابن شاہنہ کے حوالے سے، اسی کے ساتھ ہی اس قول کا معنی بیان کر دیا گیا تھا، لیکن سوال کرنے والے نے کیا کیا کہ اس معنی کو نقل نہیں کیا، یعنی عبارت پوری نقل نہیں کی۔ اگر سائل جو ہے وہ پوری عبارت کو نقل کر لیتا تو پھر جو ہے وہ اسے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، اس حوالے سے وہ عبارت کو اچھے انداز میں سمجھ جاتا۔ لیکن سائل نے کیا کیا کہ سائل صرف جو ہے وہ رد المحتار یعنی شامی کی ایک مختصر سی عبارت لے کر آیا۔ فرماتے ہیں یعنی ظاہر، اب یہ اسی سے متصل عبارت کو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ امام کا یہ ارشاد اس شخص کے حق میں ہے جو نصوص شرع میں نظر اور ان کے محکم و منسوخ کو پہچاننے کی لیاقت رکھتا ہو، تو جب اصحاب مذہب دلیل میں نظر فرما کر اس پر عمل کرے اس وقت اس کی نسبت مذہب کی طرف صحیح ہے، اور شک نہیں کہ جو شخص ان چاروں منازل کو طے کر جائے وہ مجتہد فی المذہب ہے۔
اب ذرا تھوڑا سا ہم خلاصے میں اس کو دیکھتے ہیں، آسان الفاظ میں آپ کے لیے فتاوی شامی کی عبارت کا جواب۔ رد المحتار میں جس کی عبارت سوال میں نقل کی گئی ہے اس کی مذکورہ عبارت کے ساتھ ہی اس کلام کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی والا قول، ظاہر یہ ہے کہ یہ اس شخص کے حق میں ہے۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی والا جو قول ہے تو ظاہر یہ ہے کہ یہ اس شخص کے حق میں ہے، اس شخص کے بارے میں ہے جو شرعی نصوص میں نظر رکھتا ہو اور ان کے محکم منسوخ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو جب اصحاب مذہب دلیل میں نظر فرما کر اس پر عمل کریں، اس وقت اس حدیث کو امام کا مذہب قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے کہ وہ حدیث کو صحیح پا کر امام کا مذہب بنائے، بلکہ وہ جو ہے نصوص شرعیہ کے اندر غور و فکر کر سکتا ہو، محکم اور منسوخ کو پہچاننے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، اور یہ جو ہے وہ اصحاب مذہب ہی کر سکتے ہیں۔ تو جب کوئی اصحاب مذہب میں سے، یہ فقہا کا طبقہ ہے، آگے انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے، یہ جب دلیل میں غور و فکر کر کے اس پر عمل کریں گے تو اس وقت اس حدیث کو ہم امام کا مذہب قرار دے سکتے ہیں۔ تو اب جو ہم بار بار ایک مثال پیش کرتے جا رہے ہیں رفع الیدین والی، تو وہ کوئی ایسی حدیث ہمیں رفع الیدین کی ملی نہیں ہے کہ جس کو اصحاب مذہب نے جو ہے وہ دلیل بنایا ہو اور اس پر عمل کیا ہو۔ احناف کے جو ائمہ مجتہدین ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو اس اعتبار سے قبول نہیں کیا بطور دلیل کے، لہٰذا وہ امام کا مذہب نہیں بن سکتا، احناف کا مذہب نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر فقہائے احناف کسی روایت کو لے کر جو ہے اس کو، یعنی خود امام اعظم نے کسی حدیث کو اپنا مذہب نہیں بنایا، لیکن بعد کے جو ان کے شاگرد ہیں، امام محمد ہے، امام ابو یوسف ہے، اگر وہ جو ہے اس کو لے لیتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ احناف کا مذہب ہے۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں لے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احناف کا مذہب نہیں ہے۔ تو صدیوں سال کے بعد جو ہے کوئی شخص اگر اس کسی حدیث کو دیکھ کر صحیح کہہ دیتا ہے تو وہ مذہب امام نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں کہ شک نہیں، جو شخص ہماری ذکر کردہ چار منازل کو طے کر لے وہ مجتہد فی المذہب ہے۔ یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر ان چار منازل کو طے کر لیتا ہے تو وہ مجتہد فی المذہب کے درجے پر آ جاتا ہے۔ جیسے مذہب حنفی میں امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں، اور بلا شبہ ایسے اماموں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی حدیث کو خلاف مذہب پا کر اسے قبول کرتے ہوئے امام کا مذہب قرار دیں۔ ایسے اماموں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی حدیث کو خلاف مذہب پا کر اسے قبول کرتے ہوئے امام کا مذہب قرار دیں، اور وہ اپنے اس عمل کے باعث امام کے مذہب سے خارج نہ ہوں گے۔ یہ کون سے افراد ہیں؟ امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، یہ اس لیول کے افراد جو ہیں وہ ان چار منازل کو طے کرنے والے ہوں گے۔ ان سے نیچے والوں میں بھی وہ لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے۔ اگرچہ تو وہ اپنے اس عمل کے باعث امام کے مذہب سے خارج نہ ہوں گے، کہ اگرچہ انہوں نے اس خاص مسئلے میں صورتاً امام کے مذہب کا خلاف کیا مگر حقیقتاً امام کے کلی اذن و اجازت پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ظاہری طور پر تو ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے امام کے مذہب کا خلاف کیا ہے مگر حقیقتاً امام کے کلی اذن اور اجازت پر عمل کیا ہے، یعنی امام کے ہی اصول پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ اب یہاں پہ صورتاً اور حقیقتاً کا جو ذکر ہو رہا ہے نا، یہ جو رسالہ ہم آگے پڑھیں گے اجل الاعلام، اس کے اندر امام کے قول سوری اور قول ضروری کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح ہم شرح عقود کے اندر بھی قول سوری اور قول ضروری کو دیکھیں گے کہ امام کا قول سوری کیا ہوتا ہے اور امام کا قول ضروری کیا ہوتا ہے، اور ترجیح کس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور نفیس بحث ہوگی، اس کی وجہ سے بھی کئی مسائل اور کئی جو ہے چیزیں ہماری حل ہو جائیں گی۔
تو یہاں پر صرف فقط اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر بالفرض یہ لوگ جو ہے صورتاً یعنی ظاہری طور پر امام کے مذہب کا خلاف بھی کرتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ امام کے کلی اذن اور اجازت پر ہی عمل کرنا کہلائے گا، پھر ان بزرگوں کو حدیث پر عمل کی اجازت ہے۔ یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا عمل بہرحال مذہب امام ہی ہو جائے، بلکہ یہ ان کا گمان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان بزرگوں کا فہم و ادراک امام صاحب کے فہم و ادراک سے کم ہے، تو حدیث کو جس مطلب پر ان بزرگوں نے محمول کیا، امام صاحب اس کی کچھ اور توجیہ کرتے اور ان کا مفہوم قبول نہ کرتے۔ تو ان کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، امام صاحب کے جو صاحبین ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے اور امام اعظم کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ خود بھی جو صاحبین ہیں وہ درجہ اجتہاد پر ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کو کوئی عار اس میں ہم محسوس نہیں کریں گے، ان کی اجتہادانہ صلاحیت ہے۔ باقی کوئی اس حوالے سے اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں حدیث پر عمل کروں گا اور اس کو صحیح قرار دیتا ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ ان چار منازل کو طے کرنے والوں میں سے ہے یا نہیں ہے۔ تو انہی عبارت کو جو ہے وہ سید اعلیٰ حضرت نے بھی اسی انداز میں نقل کیا، اور شک نہیں کہ جو شخص ان چاروں منازل کو طے کر جائے وہ مجتہد فی المذہب ہے، جیسے مذہب مہذب حنفی میں امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلا شبہ ایسے آئمہ کو اس حکم و دعویٰ کا منصب حاصل ہے، اور وہ اس کے باعث اتباع امام سے خارج نہ ہوئے کہ اگرچہ صورتاً اس جزئیے میں خلاف کیا، مگر معنن اذن کلی امام پر عمل فرمایا، پھر وہ بھی اگرچہ معزوم بالعمل ہوں۔ یہ جزمی دعویٰ کہ اس حدیث کا مفاد خواہی نخواہی مذہب امام ہے نہیں کر سکتے، یعنی صاحبین بھی جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ وہی ہے جو مذہب امام ہے، یہ دعویٰ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ نہایت کار زن ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کا گمان ہو سکتا ہے، ممکن کہ ان کے مدارک عالیہ امام سے قاصر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر امام پر عرض کرتے وہ قبول فرماتے تو مذہب امام ہونے پر تیقن تام وہاں بھی نہیں۔ خود اجلہ ائمہ مجتہدین فی المذہب قاضی الشرق والغرب سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے مدارج رفیعہ حدیث کو موافقین و مخالفین مانے ہوئے ہیں، امام مزنی تلمیذ جلیل امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، ہوا اتبع القوم للحدیث، وہ سب قوم سے بڑھ کر حدیث کے پیروکار ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، منصف فی الحدیث، کہ وہ حدیث میں منصف ہیں۔ امام یحییٰ بن معین نے با تشدد شدید فرمایا، لیس فی اصحاب الرائے اکثر حدیثا ولا اثبت من ابی یوسف، کہ اصحاب رائے میں امام ابو یوسف سے بڑھ کر کوئی محدث نہیں اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی مستحکم ہے۔ بالجملہ نابالغان رتبہ اجتہاد نہ اصلاً اس کے اہل نہ ہرگز یہاں مراد، نہ کہ آج کل کے مدعیان خامکار جاہلان بے وقار کے من و تو کا کلام سمجھنے کی لیاقت نہ رکھیں اور اساطین دین الہی کے اجتہاد پر کے۔ تو اب یہاں پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اعلی حضرت بیان کر رہے ہیں کہ امام ابو یوسف جیسا بندہ بھی امام اعظم کے رتبے تک تو نہیں پہنچ سکتے، وہ بھی اس چوتھی منزل تک ہیں، ان کی رسائی بھی، اور وہ بھی اگر کسی حدیث کو جو ہے صحیح کہیں گے تب بھی وہ ضروری نہیں ہے کہ مذہب امام ہی قرار پائے، اور بھی دیگر اصول دیکھے جائیں گے۔ اور ان کا خود علمی مقام کیا ہے، اب یہ ایک تقابل کر رہے ہیں کہ جب امام ابو یوسف کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کسی حدیث کو مذہب امام بنائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ امام کا مذہب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اور آپ کس شمار میں ہیں، یا آج کل کے افراد جو ائمہ مجتہدین پر زبان درازی کرتے ہیں وہ کس شمار میں ہیں؟ اسی کو آسان الفاظ میں دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ اپنی مذکورہ بات پر ہم بطور تائید یہ پیش کرتے ہیں کہ مذہب حنفی کے جلیل القدر امام مجتہد فی المذہب حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا حدیث میں اعلیٰ مقام اپنوں اور بیگانوں سب کو قبول ہے،
جیسا کہ امام شافعی کے جلیل القدر شاگرد حضرت امام مزنی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ قوم میں سب سے زیادہ حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ حدیث میں انصاف رکھنے والے تھے، اور امام یحییٰ بن معین نے اپنے تشدد کے باوجود فرمایا کہ احناف میں ابو یوسف سے بڑھ کر کوئی زیادہ حدیثوں والا اور مضبوط آدمی نہیں، نیز فرمایا کہ وہ حدیث اور سنت والے تھے۔ امام ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں ان کے بارے میں فرمایا کہ احناف میں امام ابو یوسف نے زیادہ حدیثوں والا کوئی نہیں، اور امام زاہبی شافعی نے امام ابو یوسف کو حفاظ حدیث میں شمار کیا، اور اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ان کے لیے عنوان یہ رکھا کہ امام علامہ عراقیوں کے فقیہ۔ ٹھیک ہے، یہ امام ابو یوسف ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ امام اعظم کی بارگاہ میں کیا ہے؟ سنیے، فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو یوسف اپنی مذکورہ جلالت شان کے باوجود امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ جن کی تعریف تمام حفاظ حدیث، تمام فقہا، تمام محدثین کر رہے ہیں، حتیٰ کہ شوافے بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقام امام اعظم کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اور یہ چوتھے منزل والے ہیں، جو ہم نے اوپر بیان کیا کہ 4 منازل طے کرنے والوں میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں۔ تو امام اعظم ایسے نہیں ہے کہ وہ بھی چوتھی منزل پر آ کر جو ہے وہ رک گئے، بلکہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام مذہب ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ان سے بھی اعلیٰ ہے، اور امام ابو یوسف کی حیثیت امام اعظم کے سامنے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو یوسف اپنی مذکورہ جلالت شان کے باوجود حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کسی مسئلے میں امام اعظم سے اختلاف کر کے اس میں غور و فکر کیا ہو، مگر یہ کہ ہمیشہ انہی کے مذہب کو آخرت میں زیادہ نجات دینے والا پایا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ میں حدیث کی طرف جھکتا، مگر تحقیق کے بعد پتہ چلتا کہ امام اعظم حدیث پر زیادہ گہری نظر رکھنے والے ہیں۔ اب غور کیجئے امام ابو یوسف کیا کہہ رہے ہیں کہ میں امام اعظم سے اختلاف کر کے جب میں اس میں غور و فکر کرتا تو آخر میں نتیجہ یہی نکلتا کہ جو امام کا مذہب ہے، امام کا جو قول ہے، وہ آخرت میں زیادہ نجات دینے والا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں حدیث کو دیکھتا اور میرا میلان حدیث پر عمل کرنے کی طرف ہوتا، لیکن جب میں اس میں مزید غور و فکر کرتا اور تحقیق کرتا تو مجھے اندازہ ہوتا کہ امام اعظم جو ہے وہ حدیث پر زیادہ گہری نظر رکھنے والے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ گہری نظر رکھنے والے ہیں۔ نیز امام ابو یوسف نے فرمایا کہ امام اعظم جب کسی قول پر جزم یعنی یقین فرما لیتے تو پھر میں کیا کرتا، میں کوفہ کے ائمہ محدثین کے پاس جاتا تاکہ دیکھوں کہ امام صاحب کے قول کی تقویت میں کوئی حدیث یا اثر ہے یا نہیں ہے۔ جب امام اعظم کسی قول پر جزم کر لیتے بھائی یہ ایسے ہے، ایسے کرنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں پھر کوفہ میں، چونکہ یہ کوفہ میں رہتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں کوفہ میں ائمہ محدثین کے پاس جاتا تاکہ میں دیکھوں کہ میرے امام نے جو بات کہی ہے، میرے استاد نے جو بات کہی ہے، کیا ان کے قول کی تقویت میں کوئی حدیث یا کوئی اثر صحابی موجود ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بہت دفعہ میں 2 یا 3 اثر پا لیتا، یعنی 2 یا 3 حدیثیں مجھے مل جاتی، میں وہ احادیث لے کر امام اعظم کے پاس آتا تو آپ کسی حدیث کے بارے میں فرماتے کہ صحیح نہیں ہے، کسی کو فرماتے کہ معروف نہیں ہے، میں کہتا حضور آپ کو اس کی کیا خبر، یہ حدیث تو آپ کے موافق ہے، تو آپ فرماتے کہ میں اہل کوفہ کے علم کا عالم ہوں، یعنی میں اہل کوفہ میں جو علوم ہیں ان کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ تمام اقوال امام ابن حجر نے الخیرات الحسان کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمائے۔ تو اندازہ لگائیے کہ امام ابو یوسف جیسے جلیل القدر محدث اور فقیہ جو ہے وہ امام اعظم کی بارگاہ میں کون سی حیثیت کے ساتھ حاضر ہوتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث دانی اور فقاہت جو ہے وہ کس قدر اعلیٰ درجے کی تھی۔ خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ یہ ہے کہ امام اعظم نے جو یہ فرمایا کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے، اب ذرا غور کیجئے گا، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بنا
کہ امام اعظم نے جو یہ فرمایا کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، یعنی اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یہ آج کل کے احمق اور جاہل وہابیوں یا میدان اجتہاد میں نابالغ حضرات والوں کے لیے ہرگز نہیں، اور نہ ہی یہ لوگ اس کے اہل ہیں۔ آج کل کے دعوی اجتہاد کرنے والوں کی حالت تو یہ ہے کہ عام علماء کا کلام سمجھنے کی انہیں لیاقت اور صلاحیت نہیں، تو یہ دین کے عظیم ستونوں جلیل القدر مجتہدین کے اجتہاد کو کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ سوال کرنے والوں نے یہی رد المحتار غور سے دیکھی ہوتی تو انہیں پتہ چلتا کہ امام ابن الشہنہ اور علامہ محمد بن محمد البہنسی، استاد جو کہ استاد ہیں علامہ نور الدین علی قادری باقانی اور علامہ ابن نجیم مصری صاحب نہر الفائق، اور علامہ محمد بن علی دمشقی صاحب در مختار جیسے عظیم بزرگوں کے بارے میں تصریح ہے کہ امام کے مذہب کی مخالفت کرنا تو درکنار، مذہب امام کی مختلف روایتوں میں سے ایک کو راجح قرار دینے کی بھی اہلیت نہیں ہے۔ یعنی آج کل والوں کو تو آپ چھوڑیں، یہ جو بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، امام ابن الشاہنہ، علامہ محمد بن محمد بہنسی، اور اسی طرح جو ہے استاد علامہ نور الدین علی قادری باقانی اور علامہ ابن نجیم مصری، ٹھیک ہے، جو کہ صاحب نہر الفائق ہیں، علامہ محمد بن علی دمشقی جو کہ در مختار کے مصنف ہیں، ان جیسے عظیم بزرگوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ امام کے مذہب کی مخالفت نہیں کر سکتے، چاہے ان کو لاکھ احادیث صحیحہ نظر آئیں، ان کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ اس مقام اور اس لیول پر نہیں ہے کہ یہ امام کے مذہب کی مخالفت کر سکیں۔ مذہب کی مخالفت کرنا تو درکنار، مذہب امام کے اندر جو مختلف روایتیں ہیں ان میں سے بھی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے، یعنی یہ اصحاب ترجیح میں سے بھی نہیں ہے۔ چنانچہ کتاب الشہادات باب القبول میں علامہ صائحانی سے منقول ہے کہ ابن الشہنہ اہل اختیار سے نہیں۔ اسی طرح کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر میں ہے کہ محمد بن محمد البہنسی اصحاب تصحیح میں سے نہیں ہے، اور کتاب النکاح باب الحضانت میں ہے کہ صاحب نہر الفائق اہل ترجیح میں سے نہیں ہے، اور کتاب الرہن میں ہے کہ ایک بحث علامہ شارع علاء الدین حسکفی کی نسبت، ایک بحث علامہ شارع علاء الدین حسکفی کی نسبت فرمائے کہ بحث اور قیاس کے ذریعے اس مسئلے کو ثابت کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ ہم اس کے اہل ہی نہیں۔ خود مذہب حنفی کے بڑے بڑے اراکین اور جلیل القدر عظیم المرتبت بزرگ جیسے امام کبیر خصاف اور امام ابو جعفر طحاوی اور امام ابو الحسن کرخی، امام شمس الائمہ حلوانی اور امام شمس الائمہ سرخسی، امام فخر الاسلام علی بزدوی اور امام قاضی خان فقیہ النصر، اور امام ابو بکر رازی اور امام ابو الحسن قدوری اور امام برہان الدین مرغنانی صاحب ہدایہ، ان سب بزرگوں کے بارے میں علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تصریح نقل کی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی امام کی مخالفت پر قادر نہیں، نہ اصول میں اور نہ ہی فروع میں۔ اب فرماتے ہیں کہ خدا کے واسطے سوچو کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا اور اسے منہ دکھانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے منہ زوری، ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی چھوڑ کر اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور مذکورہ جلیل القدر بزرگوں کے سامنے اپنی صلاحیت اور لیاقت کو دیکھو، تو شاید تمہیں علم ہو کہ تمہاری صلاحیت ان کے مقابلے میں ساتویں زمین سے نیچے بھی نظر نہ آئے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان بزرگوں کے شاگردوں کی شاگردی اور ان کے جوتے اٹھانے کی لیاقت نہیں رکھتے۔ لہٰذا جب ایسے بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں علماء اور فقہا کی یہ تصریح موجود ہے کہ یہ اصحاب تخریج میں سے نہیں ہے، جیسے امام صاحب ہدایہ ہو گئے، امام قاضی خان ہو گئے، امام قدوری ہو گئے، اتنے بڑے بڑے فقہا بھی جو ہیں وہ امام کے مذہب کی مخالفت نہیں کر سکتے، ان کو اجازت نہیں ہے اور انہوں نے کی بھی نہیں۔ تو پھر آج کا بندہ جو ہے وہ چند حدیثیں پڑھ کر کس طرح سے جو ہے دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ مذہب امام ہے، اگرچہ جو ہے امام کا مذہب اس کے خلاف ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ تو یہ جو ہے خلاصتاً آج آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا کہ چار منازل پر آ کر جو نام آتے ہیں وہ مجتہد فی المذہب کے آتے ہیں۔ یہ فقہا کی جو ہے وہ قسمیں ہیں اور فقہا کے مراتب ہیں جو انشاءاللہ ہم شرح عقود میں دیکھیں گے کہ فقہا جو ہے وہ
کس کس مراتب میں ہوتے ہیں. تو مجتہد فی المذہب جو ہے وہ کسی حدیث میں غور و فکر کر کے اسے مذہب امام کہہ سکتا ہے، لیکن اسے بھی بالیقین کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ امام کا مذہب اس کے برخلاف ہو اور امام اس کو رد کر دے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں کسی قول کو ترجیح دینے کے یا جو ہے وہ حدیث کو سمجھنے کے. تو اب آپ غور کیجئے کہ کہاں یہ اصحاب اور کہاں جو ہے وہ آج کل کے وہابیہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ احناف نے جو ہے وہ فلاں حدیث پر عمل نہیں کیا یا فلاں حدیث پر عمل نہیں کیا. ان مقام اور مراتب تک پہنچنے کے بعد کوئی شخص ایسا دعویٰ کر سکتا ہے، اس سے پہلے اور اس سے نیچے جو ہے کسی کو یہ دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو امید ہے کہ آج سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید جو ہے وہ کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں. آواز صحیح نہیں آ رہی، بات بار بار بند ہو جاتی ہے. آواز میری صحیح نہیں آ رہی؟ جی حضور آواز بتائیے گا، آواز صاف نہیں آ رہی تھی. جی ٹھیک آ رہی بیچ میں کٹ رہی تھی تھوڑی تھوڑی قبلہ. اچھا بیچ میں کٹ رہی تھی نیٹ ایشو کی وجہ سے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، ریکارڈنگ میں انشاءاللہ کلیئر ہوگی. جی کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی افراد اپنے مائک بند رکھیں. عامر بھائی آپ کے مائک سے آواز سر بہت مجھے زیادہ آتی ہے، شور کی آواز آتی ہے. جی فرمائیں. سوال عرض یہ کرنا تھا کہ ہم نے اتنا ائمہ کرام کے مقصد کے نام سننے بھی ہیں، انہوں نے امام اعظم کی مخالفت ان کی نہیں کی کسی بھی قول کے اندر ہم، مذہب میں. ہم، لیکن بعض ایسے ائمہ کرام جو شافی مسلک کے ہیں، لیکن مجھے ان کے ہم ان کو بڑے امام مانتے ہیں. جی انہوں نے کیوں مقصد ہے کہ رفع دین کیا ہے یا ان کا ثبوت اس طرح وہ تو اصل امام میں بخاری کے دیکھیں بارے میں. وہ تو حنفیت سے الگ ہے نا، یعنی وہ حنفی نہیں ہے. جیسے شوافع ہو گئے، مالکیہ ہو گئے، وہ اپنے امام کی تقلید کریں گے، وہ اپنے امام کے مقلد ہیں، اپنے امام کی تقلید کریں گے، ان کے اپنے اصول ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے احناف کی. صاحب ہدایہ کون ہے؟ حنفی ہیں، شافعی ہیں؟ حنفی ہیں. امام قدوری حنفی ہیں. صاحب نہر الفائق امام ابن نجیم مصری، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ احناف میں سے ہیں. ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ مذہب امام کی مخالفت کریں یا امام کے دو اقوال میں سے کسی ایک کو ترجیح دیں. باقی رہی بات شوافع، حنابلہ یا مالکیہ کی، تو وہ در حقیقت امام اعظم کی مخالفت نہیں کر رہے، وہ اپنے امام کی تقلید کر رہے ہیں. تو اگر کوئی تقلید میں جو ہے وہ اپنے امام کی پیروی کرتا ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ رفع الیدین کے متعلق امام اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے امام کی تقلید میں رفع یدین کرتا ہے تو ہم اسے برا نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ تقلید کا رد کرتے ہوئے رفع یدین کرتا ہے تو لا محالہ ہم اس کا رد کریں گے. جزاک اللہ خیر. آمین. اچھا جی، امام یحییٰ بن معین نے امام ابو یوسف کے تعریفی کلمات فرمائے تو اس جملے سے کیا مراد ہے کہ شدید تشدد. شدید تشدد سے مراد یہ ہے کہ چونکہ امام یحییٰ بن معین جو ہے یہ محدث گزرے ہیں، اور محدثین کا اور بعض فقہا کا بھی یہ انداز رہا ہے کہ وہ شدت اختیار کرتے ہیں نا کسی کا رد کرنے میں. اب جیسے مثال کے طور پر ہم فقہ حنفی پڑھیں اور فقہ حنفی پڑھتے ہوئے امام شافعی کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے اور ہم جو ہے انتہائی شدت برتیں ان کے رد میں، لیکن جب بات آتی ہے بزرگی کی اور ان کے مراتب کو بیان کرنے کی تب ہم ان کی تعریف کریں، تو یہ کہلاتا ہے کہ شدید تشدد کے باوجود بھی ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی علم کو تو قبول کر رہے ہیں نا. اور یہی ایک کمال ہے
کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگرچہ شافعی ہے یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اچھا، مذہب کا لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں اس سے مراد یہی جو ہمارے فروعی مسائل کے اندر جو ہے وہ احکام شرع کے اندر جو مذاہب ہے وہ میری مراد ہے. تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ خلاف مذہب ہے، یعنی خارج مذہب ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، تو وہ اگرچہ اصولی بحث کے اندر جو ہے وہ شدت اختیار کرے گا، رد کرے گا، لیکن علم کو وہ ضرور مانے گا. اب جیسے احناف ہیں، ٹھیک ہے، لاکھ ہم اختلاف کرتے ہیں شوافی سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام شافعی کو معاذ اللہ برا تو نہیں کہیں گے. امام شافعی اپنے علم میں جو ہے وہ کمال درجے پر تھے، مجتہد تھے. امام مالک ہو گئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے، یہ ایک لیول پر تھے. اسی طرح امام یحییٰ بن معین اصولوں میں جو ہے مخالفت کرنے کے باوجود، شدید مخالفت کرنے کے باوجود بھی تعریفی کلمات بیان فرماتے تھے اور تعریف کرتے تھے کہ واقعی امام ابو یوسف ہے. اور یہ دیکھیے، یہ جو کتاب کا ہم نے حوالہ دیا، خیرات الحسان، یہ امام ابن حجر مکی شافعی کی تحریر کردہ ہے اور وہ خود شافعی ہیں، لیکن وہ مناقب کس کے بیان کر رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے بیان کر رہے ہیں. تو اصولوں میں انہیں اختلاف ہے، وہ مقلد امام شافعی کے ہیں، لیکن تعریف امام کی کریں گے. جہاں علم نظر آئے گا اور واقعی ذو علم شخص ہوگا تو اس کی تعریف کرنا تو حق بنتا ہے. ہاں، امام ظفر بھی مجتہدین میں سے ہیں، بلکہ امام ظفر جو ہے وہ امام اعظم کے بہترین قسم کے شاگردوں میں سے ہیں. قیاس میں ان کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کئی قیاسی مسائل میں بڑے، ان کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے امام ظفر کو. لیکن بات یہ ہے کہ جو صاحبین ہیں نا، امام ثانی امام ابو یوسف اور امام محمد امام ثالث ان کو کہا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو امام صاحب کی صحبت زیادہ اختیار کی ہے اور مذہب کو آگے پہنچانے میں ان کا بڑا کردار ہے. یہ آگے ہم شرح عقود میں پڑھیں گے کہ جو کتابیں ہیں نا فقہ حنفی کی، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط، زیادات، یہ امام محمد کی تحریر کردہ ہیں، لیکن اس میں ساری روایتیں جو ہیں وہ، بلکہ اکثر روایتیں جو ہیں وہ امام ابو یوسف کی ہیں جو انہوں نے امام اعظم سے سنی ہیں، ان کو امام محمد نے تحریر کیا. اور فقہ حنفی کو آگے پہنچانے کا جو صحرا ہے وہ انہی دو حضرات کے سر ہے، اس لیے ان کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. ورنہ امام ظفر ہیں اور بھی دیگر، امام حسن بن زیاد، یہ بھی امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں. ویسے تو شاگرد بہت سارے ہیں لیکن ان دو کا جو ہے ذکر زیادہ ہوتا ہے. جی، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، استاد محترم، یہ ہمارے درس نظامی کے نصاب کے اندر زیادہ تر شوافی کی کتابیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ساتھ میں ہم ترمذی شریف پڑھتے ہیں یا مسلم شریف پڑھتے ہیں، اور بہت سی مثالات پر ہم تصوف پہ پڑھیں تو یہ بھی زیادہ شوافی کی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے نصاب میں شامل کی گئی جو؟ کون سی شوافی کی ہے؟ بخاری مسلم کی بات کر رہے جس طرح حضور امام، جی حضور. ہیں؟ بخاری مسلم دیکھیں، ان کے بارے میں بعض نے ان کو شافعی کہا ہے، ماں کی بند کریں، بعض نے ان کو شافعی کہا ہے اور بعض نے ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے کہ یہ شافعی نہیں ہے. ان کو پڑھانے کی وجہ ہے ذخیرہ حدیث جمع کرنا ایک طالب علم کے لیے، کہ کثیر احادیث جو ہیں وہ طلبہ پڑھ لیں.
تو صحاح ستہ کا جو نام آتا ہے نا، اس کو جو ہے وہ شامل نصاب کیا گیا ہے۔ اور تصوف کی جہاں تک بات ہے تو اصل جو درس نظامی کا نصاب ہے اس میں تصوف کی اتنی زیادہ کتابیں تو نہیں ہیں، لیکن وہاں پر پھر جب عنوان آتا ہے تصوف کا تو ہم وہاں پر یہ نہیں دیکھتے۔ اب جیسے امام غزالی ہیں، اگر ان کی احیاء العلوم پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پر ہم اس لیے اس کو نہیں پڑھتے کہ ہم جو ہے وہ مذہب شافعی کو سمجھیں، بلکہ وہاں پر جو ہے تصوف کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اس کتاب کو شامل کیا گیا ہے، چاہے وہ کسی شافعی کی ہی کیوں نہ ہو۔ اور فقہ کو پڑھنے میں آپ دیکھیے کہ ہم فقہ حنفی کو ہی پڑھیں گے، تو جتنی بھی کتابیں ہیں نور الایزا سے لے کر ہدایہ تک، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ احناف کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ ہاں، احادیث مبارکہ میں زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے، جیسے مشکات شریف کو لے لیں، اور بھی دیگر کتابیں ہیں، اگرچہ احناف کی بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ کی مسند امام اعظم ہے، آپ کی جو ہے وہ موطا امام محمد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موطا امام مالک ہے، اور شرح معانی الاثار ہے، یہ احناف کی لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جو دیگر احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان احادیث کو پڑھ کے پھر جو ہے وہ ہم مذہب حنفی کی تائید میں ان کے جوابات بھی دیں۔ اگر وہ حدیثیں آپ پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر آپ جوابات نہیں دے سکیں گے، اس لیے وہ حدیثیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ حضور، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، دیگر ائمہ کرام کی مستدل احادیث اور امام اعظم کی مستدل کا مجموعہ ملتا ہے، ان کا نام کیا کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی سوال کو منصور بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ امام اعظم نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ تو آپ کو مسند امام اعظم میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو ائمہ کی کتب ہیں وہ آپ کو جیسے صحاح ستہ ہے، بخاری مسلم ہے، دیگر کتب ہے، وہاں سے آپ کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر انشاءاللہ بعد میں کبھی عرض کروں گا کہ جو دیگر جو کتب احادیث ہیں، بعض ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں حدیث کی جس میں صرف انہی احادیث کا التزام کیا گیا ہے جو مذہب حنفی کے مطابق ہیں۔ اس میں ایک بڑی زبردست کتاب آتی ہے، زجاجۃ المصابیح کے نام سے۔ زجاجۃ المصابیح جو ہے اس میں ان احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے کہ جو مذہب حنفی کے مطابق ہیں، اور اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کو مشکات المصابیح کی طرز پر لکھا گیا ہے۔ تو یہ بڑی ایک اچھی کتاب ہے، آپ کو کافی اس سے جو ہے وہ تائید حاصل ہوگی۔ اور بالخصوص یہ جو اعتراض ہوتا ہے نا کہ احناف کے پاس حدیثیں نہیں ہیں، تو آپ جب ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ احناف کے پاس بہت حدیثیں ہیں جو انہی کی مذہب کی تائید کرنے والی ہیں۔ شرح معانی الاثار بڑی زبردست کتاب ہے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، وہ بھی جو ہے اسی حوالے سے ہے۔ اسی طرح جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی جو ہے کتاب ہے فی اثبات مذہب نومن، پوری کتاب کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، غالباً جو ہے وہ ابھی یاد نہیں آ رہا مجھے، ابھی کنز المدارس کے نصاب میں بھی انہوں نے شامل کیا ہے۔ تو وہ بھی جو ہے وہ احناف کی تائید میں جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس طرح کی آپ کو کئی کتابیں ملیں گی۔ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کتابوں کے نام، آپ اپنے مطالعے میں ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ جی، اور کوئی سوال؟ آج کا سبق کلیئر ہو گیا؟
چلیں انشاءاللہ پھر مزید جو ہے وہ کل دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ کوشش یہی ہوگی کہ عید سے پہلے پہلے اس رسالے کو ہم مکمل کر دیں، کیونکہ پھر عید کے بعد جو ہے وہ آگے پھر اپنا ایک سلسلہ چلائیں گے۔ اس کو اچھے انداز میں دیکھیے، جو اس میں کمی ہوتی ہے وہ آپ ریکارڈڈ لیکچر میں جو ہے وہ ضرور سنا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام